منصور صاحب، یہ مسرور ساجد صاحب نے ہمیں پہلے پوچھا تھا نیو جرسی امریکہ سے، اور ابھی جو ہے کال پر اسٹوڈیو میں لکھوایا اس سے ملتا جلتا سوال صبوحی احسن صاحبہ ہیں اور برمنگھم سے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا صدقہ اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے اور اس کے متعلق بتانا ضروری ہے؟ اور وہ یہ کہتے ہیں اگر یہ ڈر ہو کہ بتایا جائے تو ضرورت مند آدمی جو ہے وہ نہیں لے گا صدقہ یہ بتانے پہ، لیکن ضرورت بھی اس کو ہے، تو اسی طرح پھر رمضان کا جو فدیہ ہے کیا وہ ضرورت مند رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے؟ تو دو حصے، ایک صدقے کے متعلق اور ایک فدیے کے متعلق۔ جی، اس حوالے سے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کا موقف جو ہے اس کے متعلق تفصیلی وضاحت جو ہے وہ الفضل میں بھی شائع ہو چکی بنیادی مسائل کے جواب میں۔ حضور نے فرمایا، اور استدلال حضور نے جو کیا وہ آن وسلم کی ایک حدیث سے فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ صدقہ بتا کر دینا چاہیے کیونکہ بعض لوگ صدقہ لینا پسند نہیں کرتے، اور استدلال یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی رقم آتی یا کوئی چیز کھانے کی آتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کہ صدقۃن ام ہدیۃ، کیا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ تو اگر تو دینے والا یہ کہتا کہ یہ ہدیہ ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی استعمال کر لیتے، اور اگر دینے والا یہ کہتا کہ یہ صدقہ ہے تو وسلم اصحاب صفہ میں وہ کھانا جو تھے وہ تقسیم کر دیا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر رکھا تھا کہ انا لا ناکل صدقۃ، کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو جن کی طرف سے آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ صدقہ وہ لوگ نہیں لیتے، تو ان کو صدقہ دینا درست نہیں ہے۔ میں اس حوالے سے ایک تفصیلی جواب جو ہے وہ میں ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک مربی صاحب نے حضرت صاحب کا جب یہ فتویٰ شائع ہوا تو ایک مربی صاحب نے حضور کی خدمت میں لکھا کہ میں یہی سمجھتا رہا کہ صدقہ دیتے وقت بتانا ضروری نہیں، بلکہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دو، چاہے صدقہ بطور تحفہ دے دیا جائے۔ تو میں حسب استطاعت بعض سفید پوش احباب کی مدد کرتا ہوں، کسی کو نہیں بتاتا کہ یہ صدقہ ہے، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ ان پیسوں کا بہت بڑا حصہ صدقے کا ہوتا ہے۔ تو اگر میں انہیں بتا دوں کہ یہ صدقہ ہے تو وہ میرا تحفہ قبول نہیں کریں گے اور میں اس خدمت سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو اس کا حضرت صاحب نے پھر جواب دینے کے بعد حضور نے فرمایا کہ آپ نے تحفے اور صدقے کو آپس میں ملا جلا دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ ہدیہ الگ ہے، صدقہ الگ ہے۔ وہی حدیث جو ابھی میں نے بیان کی اسی کو حضرت صاحب نے دوبارہ ذکر کر کے فرمایا کہ وسلم کے فعل سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا باقی جہاں تک آپ کا بعض غریب احباب کی مالی مدد کرنے کا سوال ہے، تو اگر آپ کو علم ہو کہ کوئی صدقہ نہیں لیتا تو آپ کو اسے صدقہ بہرحال نہیں دینا چاہیے۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو صدقے کی بجائے ہدیے کی نیت سے بھی آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی پیاری بات حضور نے فرمائی کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے اور آپ سمجھتے ہیں ضرورت مند ہے تو اس کو صدقہ ضرور دینا، آپ ہدیے کی نیت کے ساتھ دے دیں۔ پھر فرمایا کہ اسی طرح آپ جب کچھ رقم کسی غریب بھائی کی مدد کے لیے الگ کرتے ہیں تو اسے صدقے کی بجائے ہدیے کی نیت سے بھی تو الگ کر سکتے ہیں۔ پھر جو غریب اور ضرورت مند ہو اور صدقہ قبول کر لیتا ہو اسے صدقے کی رقم میں سے دے دیا کریں، اور جو غریب اور ضرورت مند ہو لیکن صدقہ نہ لیتا ہو اور آپ ہمدردی کی خاطر اس کی مدد بھی کرنا چاہیں تو ایسے شخص کو ہدیہ کر کے دے دیا کریں۔ تو یہ حسب کا ارشاد بڑا واضح ہے۔ میرا خیال ہے کہ صدقہ اور ہدیے میں بہرحال فرق کر کے دینا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے منصور صاحب، بہت وضاحت سے آ گیا۔ بہت دفعہ یہ کئی احباب پوچھتے تھے اور حضرت صاحب نے جیسے آپ نے ذکر کیا بہت عمدگی سے ایک لطیف استدلال کرتے ہوئے حدیث سے اس کو بیان فرما دیا۔